سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں سی پیک کا ریویو کیا گیا، تو اس کی میٹنگ کا ایک حصہ جو ہے اس کے اندر میں نے بھی شرکت کی تھی، لیکن آج صبح جب میں نے اخبارات پڑھے تو مجھے اخبارات پڑھ کے حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ اور افسوس اس لیے ہوا کہ کئی دفعہ پہلے بھی یہی اپیل کی جا چکی ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرنا نہ صرف اپوزیشن کا حق ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہی جمہوریت کا حصہ ہے۔ لیکن بار بار ہم نے کہا ہے کہ سی پیک کے معاملات کے اندر تھوڑی محتاط ہو کے بات کریں، سچ ہے تو ضرور بولیں، لیکن اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں سنی جاتی، وہ چین کے اندر بھی سنی جاتی ہے اور وہ باقی دنیا کے اندر بھی سنی جاتی ہے۔ ضرورت نہیں، اٹس اوکے، یہ آواز فصل آ جا رہی ہے۔ تو کچھ میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ حقائق سامنے رکھے جائیں تاکہ نہ صرف پاکستانی قوم آگاہ رہے کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ جو باہر سننے والے ہیں، خصوصاً جو چین میں لوگ سن رہے ہیں، ان کو بھی حقیقت کے ساتھ آگاہ رکھا جائے۔ تو آج اس لیے ہم نے بات کی تھی۔ میں بہت زیادہ تفصیل ہے، بے تحاشا تفصیل ہے، تو فیصلہ کرنا سب سے میرے لیے مشکل تو یہ تھا کہ کیا چیز بتائی جائے کیا نہیں، لیکن کوشش کم ٹائم کے اندر کوشش کروں گا کہ صحیح میں آگے صحیح سر میں اسی کی اگر آپ مجھے اجازت دیں پاکستان کی قوم سے میں بات کر لوں، جو میں بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، سوال آپ ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اچھا جی، شروع یہ کرتے ہیں، کہا کیا گیا؟ کہا یہ گیا سب کام بند ہو گیا، سی پیک رک گیا ہے، تو اس کی ذرا حقیقت دیکھ لیں جی۔ تو شروع کرتے ہیں، سب سے زیادہ کام جو ابھی تک سی پیک میں، سب سے زیادہ سرمایہ کاری جو ابھی تک سی پیک کے اندر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگانے کے اندر سب سے زیادہ اس وقت تک انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں سے 3,340 میگا واٹ کے منصوبے جو ہیں وہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مکمل کر لیے گئے تھے، اور ہماری حکومت آنے کے بعد جو منصوبے یا مکمل ہو گئے ہیں یا آخری مراحل کے اندر ہیں، ان کی کل جو کیپیسٹی بنتی ہے وہ 5,864 میگا واٹ ہے۔ 3,340 میگا واٹ پچھلی دور حکومت کے اندر مکمل ہوئے، 5,864 میگا واٹ جو ہے ہماری حکومت آنے کے بعد مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,824 میگا واٹ کے منصوبے ایسے ہیں جو ہماری دور حکومت ختم ہونے کے بعد مکمل ہوں گے۔ زیادہ جو پن بجلی کے منصوبہ، پن بجلی نہیں بلکہ یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے جو منصوبے ہیں، جو ہماری آزاد پتن ہے، کوہالہ ہے، وہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو ظاہر ایسے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ اسی تیزی سے ہوتا بھی رہا، مکمل بھی ہوتے رہے منصوبے، اور نئے منصوبے بھی آگے آ رہے ہیں۔ اگر میں سڑکوں کے منصوبوں کی بات کروں تو اس میں بھی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو چیدہ جو ہے ان کی بہت تفصیل میں چلا جاؤں، لیکن چلیں میں صرف اس کی ہائی لائٹ پہ جاتا ہوں جی۔ حویلیاں تھاکوٹ جو ہے وہ 47% مکمل تھا جب ہماری حکومت آئی، 53% کام اس کے بعد ہماری حکومت میں کیا گیا، مکمل کیا گیا۔ ملتان سکر ہائی وے جو ہے اس پہ 54% کام مکمل تھا، 46% ہماری حکومت آنے کے بعد ہوا، کام مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے حقلہ ڈی اے خان جو تقریباً مکمل اب منصوبہ ہے، اس پہ 42% پہلے کام ہوا ہوا تھا، اور 52% کام جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد کیا گیا۔ ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر کے اندر جو ہے اس میں صرف 17% کام پہلے ہوا تھا اور وہ 77% کام بعد میں ہوا ہے، وہ تقریباً منصوبہ مکمل ہے۔ کل ملا کے ان تمام منصوبوں کے اوپر اگر میں آپ کو اجتماعی طور پر بتاؤں تو 394 کلومیٹر کی موٹر وے، ہائی وے جو ہیں وہ سی پیک کی پچھلے دور حکومت کے اندر بنائی گئی، اور 413 کلومیٹر کی ہائی وے جو ہیں اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد ہوئی۔ 394 کلومیٹر جو ہیں یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مکمل ہو گئی تھی کنسٹرکشن اس کی، اور 413 کلومیٹر کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے ہماری حکومت آنے کے بعد کی گئی ہے۔
لیکن سب سے اہم چیز ان سڑکوں کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں تو یاد دہانی یہ کرانی ہے کہ اس منصوبے کا نام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یعنی ایک راہداری ہے، اور یہ راہداری گزرنی کدھر سے ہے؟ یہ راہداری بنیادی طور پہ جس کو ہم مغربی الائنمنٹ کہتے ہیں، جو مغربی راہداری ہے، ویسٹرن الائنمنٹ جو ہے، وہاں سے گزرنی ہے، گوادر سے وہی سرا ملتا ہے اور وہ اس کے اوپر جاتا ہے۔ تو ذرا یہ جو بالکل کلیدی جو راہداری ہے، جو سی پیک کا آپ سمجھ لیں دل ہے، اس کے اوپر پچھلی حکومت کیا کر کے گئی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا سی اور تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ گوادر ہوشاب والا جو منصوبہ ہے، یہ پچھلی حکومت کے وقت میں شروع بھی ہوا اور انہوں نے مکمل بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ حقلہ ڈی آئی خان کا منصوبہ پچھلی حکومت کے اندر شروع ضرور کیا گیا تھا، جیسے میں نے بتایا وہ 42% مکمل تھا اور 52% اس کے اوپر کام ہماری حکومت آنے کے بعد ہوا۔ اور اس کے علاوہ پوری مغربی راہداری کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ فارمل اپروول کی سٹیج پر تک نہیں پہنچا کہ کوئی ایکنک اپروول ہوئی ہوئی ہو یا کوئی ایسے فورم سے اپروول ہوئی ہوئی ہو۔ اس کے اندر کیا کیا شامل ہیں، ہماری حکومت کے بعد کس کے اوپر منظوری دی گئی ہے، کس پہ کام شروع ہو گیا ہے، کس پہ کام شروع ہونے والا ہے۔ ڈی آئی خان جوب 210 کلومیٹر کا اب منظوری ہو چکی ہے، لون اس کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے، لون کے لیے اس کے اوپر نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ جوب کوئٹہ 331 کلومیٹر اور اس کے اوپر مئی 2021 کے اندر کانٹریکٹر موبلائز کیا جا چکا ہے۔ کوئٹہ خزدار 330 کلومیٹر پی سی 1 اپروو ہو چکا ہے، پی ایس ڈی پی میں پیسے شامل کر لیے گئے ہیں، اب کانٹریکٹ اوارڈ کرنا ہے اس کا۔ خزدار بسیمہ کام اس کے اوپر شروع ہو چکا ہے، 67% مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی منظوری ہوئی تھی پچھلی حکومت کے اندر، کام ہماری حکومت آنے کے بعد شروع ہوا ہے اور 67% مکمل کر دیا گیا ہے۔ 110 کلومیٹر کی سڑک ہے۔ ہوشاب اوران منظوری بھی ہو گئی ہماری حکومت میں، کانٹریکٹر بھی موبلائز ہو گیا اور مئی 2021 کے اندر کانٹریکٹر موبلائز ہوا ہے۔ اوران خزدار 168 کلومیٹر کا پی سی 1 کی منظوری ہو چکی ہے۔ اس سال کے پی ایس ڈی پی کے اندر فنڈ اس کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ حقیقی معنی میں مغربی راہداری بنانی ہی شروع کی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر، اور اس کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم صرف چائنا سے پیسے لانے کا انتظار نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں اولین تو ہماری فائدہ جو ہے وہ تو پاکستان کا ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے منصوبے جو بھی آپ کو میں نے بتائے ہیں وہ پی ایس ڈی پی سے فنڈ ہو کے ہو رہے ہیں، پاکستان کی حکومت خود وہ پیسہ کر رہی ہے۔ یہ براہ راست میں نے آپ کو راہداری کا بتایا۔ اس کے علاوہ اسی راہداری سے جڑے ہوئے جو کنیکشن کے منصوبے ہیں اور بہت اہم منصوبے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو ذکر کر دوں۔ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، ابھی اس کی ایکنیک نے اپروول دی ہے پچھلی ایکنیک میٹنگ کے اندر، اور جب پشاور کنیکٹ ہو جائے گا ڈی آئی خان سے تو وہ ڈی آئی خان حقلہ پہلے بن چکا ہے۔ مغربی راہداری کے اندر پشاور ویلی پوری جو ہے خیبر پختونخوا کا جو مین اکنامک سینٹر ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ کراچی کوئٹہ چمن، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی سے، اور جو کچھ لاکھ والا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بی او ٹی کے اندر پروجیکٹ کرنا ہے۔ تیزی سے فیزیبلٹی پہ کام جاری ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو پی ایس ڈی پی سے کرنا ہے وہ اپروو ہو گیا، وہ شامل ہو گیا ہے، اور یہ ٹوٹل سڑک جو ہے 460 کلومیٹر کی سڑک ہے، تو آپ کی یہ کنیکٹ کرے گی سب سے بڑے پاکستان کے معیشت کے سینٹر کراچی کو کوئٹہ سے، اور بارڈر تک چمن تک لے جائے گی۔ پھر آپ کی نوکنڈی مشکیل 103 کلومیٹر، اوران جھلجاؤ بیلا 136 کلومیٹر، پنجگور اوران 228 کلومیٹر، مشکیل پنجگور 200 کلومیٹر۔ اس میں سے نوکنڈی مشکیل جو ہے اس کا تو کانٹریکٹر 21 مئی 2021 کے اندر موبلائز کیا جا چکا ہے، اور اوران جھلجاؤ بیلا اور پنجگور اوران جو ہیں یہ پی ایس ڈی پی کے اندر شامل ہیں، منظوری ان کی ہو چکی ہے، اور اس سال ان کی فنڈنگ بھی ان پہ کام شروع کرنے کی موجود ہے اس کے اندر۔ اور مشکل پنجگور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیزیبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو حقیقی تصور ہے کہ ہماری شمال کے ساتھ کنیکٹیوٹی، چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیسے کریٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے امید ہے سب کی کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک امن آئے گا، اور اس امن کے ذریعے جو ہماری معیشت کی
جو اپرچونٹیز کھلیں گی اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کنیکٹیوٹی جو ہے یہ کی جا رہی ہے. ان تمام سڑکوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا. پھر جناب یہ تو ہو گئی وہ دو سیکٹر جہاں پر سب سے زیادہ فوکس تھا پہلی فیز میں سی پیک کے. اب جو صورتحال ہے سی پیک کی وہ اس میں کیا ہوا ہے؟ پچھلے ہم نے 2 سال کے اندر سی پیک کو کس سمت میں لے کے گئے ہیں، اس کے علاوہ کہ ہم نے یہ منصوبے نہ صرف مکمل کیے، نئے منصوبے شروع کیے، اور جو اس کا حقیقی مقصد تھا مغربی راہداری کا اس کے اوپر جس طریقے سے سنجیدگی سے کام ہوا اور فیصلے ہوئے، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا جی؟ وہ صرف 2 سیکٹر سے نکل کر اب ہم نے اس کا پھیلاؤ جو ہے سی پیک کا جو سکوپ ہے اس میں بڑھاوا آیا ہے. سب سے پہلا اور اہم اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن، صنعت لگے گی تو بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو ملازمتیں ملنی ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بھی سی پیک کا انڈسٹریل زون جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا تھا. اس کے بعد ہمارے آنے کے بعد فیصل آباد سب سے پہلے آپ کا اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد دوسرا رشکائی خیبر پختونخوا میں اس نے کام کرنا شروع کیا. وہاں پر پہلی جو چائنیز کمپنی ہے اس کی انویسٹمنٹ مشینری بھی پہنچ چکی ہے، سائٹ پہ چند مہینے پہلے آ گئی تھی، اور وہاں پر دوسرے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں. اور تیسرا سندھ میں دھابے جی کے اندر سندھ کی حکومت نے صرف سلیکٹ کرنا ہے کانٹریکٹر، وہ جب کر دیں گے تو وہ کام بھی شروع ہو جائے گا. تو صنعت کا جو حصہ ہے اس سی پیک کے اندر جو ایک انتہائی اہم حصہ ہے، اس کے اوپر ہماری حکومت میں آنے کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے، ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کوئی اسپیشل اکنامک زون نہیں چل رہا تھا. اس کے علاوہ جو گوادر کا پرانا تھا جو ساؤتھ زون تھا، جو ایک چھوٹا سا تھا، 60 ایکڑ کی صرف وہاں پہ زمین تھی، وہ پورا بھر چکا ہے. تو وزیر اعظم نے ابھی چند ماہ پہلے گئے تھے اور انہوں نے جو وہاں پہ افتتاح کیا ہے نارتھ زون کا، وہ 2500 ایکڑ کا ہے. میں 35 گنا کہہ رہا تھا، کل خالد منصور نے میری تصحیح کی، 37 گنا زیادہ بڑا ہے وہ ساؤتھ زون سے. تو اس سے بھی ایک اعتماد ظاہر ہوتا ہے کہ آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. 2 نئے جوائنٹ ورکنگ گروپ پچھلے سال بنائے گئے جی، ایک زراعت کا اور ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. میں زراعت والے کے اوپر خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک سی پیک کے اوپر جو کام ہوا ہے، ہمارے وہ لوگ جو زراعت سے منسلک ہیں، اور پاکستان کی بڑی آبادی جو ہے، نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت سے براہ راست یا بالواسطہ اس کا اوپر انحصار ہے. تو ان کا ایک گلہ بھی تھا کہ زراعت جو ہے وہ سی پیک کا حصہ نہیں بنا ہے، اور چین نے بہت زراعت کے اندر ترقی کی ہے، اس لیے یہ خصوصی توجہ کی تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم 8 مختلف چیزیں ہیں، 8 مختلف انیشیٹو ہیں زراعت کے جن کے اوپر کام ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور جس میں اصولی منظوری دونوں سائڈ سے ہو چکی ہے. چین اور پاکستان دونوں اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں. اس کے اندر میں صرف 3-4 کا مین کا ایشو کروں گا. جرم پلازم ریسورسز، یعنی وہ لوگ جو زراعت کو سمجھتے ہیں، ہمارے جو فصلیں ہیں ان کی جو ییلڈز بڑھ رہی تھیں وہ بالکل رک گئی ہیں، کئی کیسز میں گرنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے ریسرچ نہیں کی اور نئی ہماری سیڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا ہے ہمارے جو مین ریسورس ہوتا ہے، سورس جو اس کا ہوتا ہے جرم پلازم کا. تو ایک تو وہ بہت بڑا منصوبہ ہے اس کے اندر. دوسرا، پاکستان میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے زراعت کا وہ لائف سٹاک ہے، وہ ڈیری ہے. تو ڈیری فارم کی اسٹیبلشمنٹ اور فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زون، یہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان سے، حالانکہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹر ہونا چاہیے، جو ہماری جو ہماری حلال میٹ کی ایکسپورٹ ہے، ایک بہت بڑی دنیا کے اندر مارکیٹ ہے حلال میٹ کی، لیکن پاکستان اس کے اندر نہیں کمپیٹ کر سک رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے جو فری زونز ہیں، یہ بیماری ہے جو ڈیری جانوروں کے اندر، بھینس و گایوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایسے مخصوص علاقے جہاں پر یہ بیماری نہ ہو ان کا تعین کر کے ایک اسپیشل زون بنانے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے. ماہی گیر ہمارا بہت بڑی کوسٹل لائن ہے، ساحلی پٹی بہت بڑی ہماری پٹی ہے، سندھ اور بلوچستان کے بڑے علاقے، بڑی آبادی اس پہ ہیں، اور ہم اس کو اس طریقے سے ترقی نہیں دے سکے ہیں جیسی ہماری خواہش ہے. تو اس کے اندر چین کے ساتھ مل کر فشریز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایکوا کلچر اینڈ ایکویٹک، ایکوا کلچر جو ہے وہ صرف سمندر میں نہیں ہے، یعنی یہ ملک کے اندر بھی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ماہی گیری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، فشنگ پانڈس کس طریقے سے کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اور پھر
وہ جو پروڈکٹس وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے جو مچھلیاں آئیں ان کو پھر پروسیسنگ کیسے کرنی ہے تاکہ پوری اس کی قیمت جو ہے وہ جو کسان یا جو سرمایہ کاری اس کے اندر کر رہا ہے اس کو ملے. زراعت کی پروڈکٹس کی ایک وجہ جو ہے ہمارے کسان کو پوری قیمت اس لیے نہیں ملتی کہ پروسیسنگ ہماری فیسلٹیز کم ہے, تو ایگریکلچر پروڈکٹ پروسیسنگ اس کے اندر شامل ہے اور مارکیٹنگ اور ایگریکلچرل ٹریڈ کا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ایک آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, اور اب اور بھی کچھ باتیں کی گئیں وہاں پہ جو نامناسب تھیں اور حقیقت سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھیں. آپ کو شاید کچھ جو چین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ میڈیا کے اندر ان کی طرف سے بھی کوئی بات شاید وضاحت کی سننے کو ملے. میں پھر وہی آخر میں کہوں گا کہ ضرور تنقید کیجئے, لیکن سی پیک کے اوپر جب آپ بات کریں تو ایسا ضرور آپ اس میں کوئی بہتری اگر آپ کے خیال میں اور بہتر کام ہو سکتا ہے اور تجاویزیں ضرور بتائیں اس کو, لیکن ایسا تاثر دینا کہ سی پیک بند ہو گیا اور ختم ہو گیا اور تباہی ہو گیا, جو میں نے ٹھوس حقائق سے آپ کو ایک دفعہ پھر, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ حقیقت سے دور دور بھی اس کا تعلق نہیں ہے, ایسا پلیز نہ کریں جناب.